درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ ہم نے دجال کے متعلق کچھ سماعت کیا تھا۔ آج اس سے کچھ آگے کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا، تب سے دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ فتنے یہ انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں اور اسی میں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ فتنے کے بارے میں ایک اور لفظ آپ سمجھیں کہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، پریکشا ہوتی ہے، جس میں سے کئی لوگ پاس ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور کئی لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دجال کے بارے میں جو بیان کیا گیا، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تو نہیں لگتا کہ ابھی 2-4 سال میں وہ خروج کرے گا، لیکن دوسرے کئی سارے فتنے وہ ہیں جس میں یہ مسلمان آج کے مبتلا ہیں اور گھرا ڈوب مبتلا ہیں۔ جیسے ایک فتنہ ہوتا ہے وہ مال کا فتنہ ہے، ایک دنیا کا فتنہ ہے، ایک عورت کا فتنہ ہے۔ اس طرح سے بہت سارے فتنے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی یہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی عورت کے فتنے میں آ گیا، اس میں آزمائش میں پڑ گیا، کوئی اس سے بچ گیا اور کوئی اس میں پھنس گیا، کوئی مال میں مبتلا ہو گیا، اور یہ تو ہمارے یہاں اب کثرت سے ہے کہ شاید ہی وہ مال کے فتنے سے کوئی بچا ہوا ہو۔ اسی طرح سے دنیا کا فتنہ ہوتا ہے، ویسے مال بھی دنیا میں آ جائے گا، لیکن مال خاص اس کا تعلق صرف مال سے ہے، جبکہ دنیا کے فتنوں میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اچھے برے نیک بد بہت سارے لوگ، سب کوئی نہ کوئی اس میں آ سکتا ہے، اور ہر کسی کے سامنے یہ چیز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے بچ جاتا ہے، ورنہ ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ وہ فتنے ہیں، اس میں اور دجال کے فتنے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ کوئی عورت کے فتنے میں یا مال کے فتنے میں یا دنیا کے فتنے میں پڑے گا تو وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، وہ گناہ میں پڑ جائے گا، اور پھر کسی کے سمجھانے سے یا خود اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ بچ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اور حالات برے ہوئے تو کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن دجال کے فتنے میں جو پڑے گا وہ سیدھا کافر ہو جائے گا۔ اور یہ جتنا بھی ہے مال دنیا، وہ ایک انسان کا بھرم ہوتا ہے، اور کسی کے سمجھانے سے یا خود کے سمجھنے سے یا تجربہ کرنے سے آدمی یہ کہتا ہے کہ بچ جاتا ہے۔ لیکن دجال کا فتنہ ہوگا، وہ اتنا سخت ہوگا کہ آدمی دیکھے گا، اب دیکھنے کے بعد پھر کہنا کہ یہ غلط ہے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ سخت آزمائش اور سخت
پریکشا ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دجال کا زمانہ پائے تو وہ اس کے پاس نہ جائے بلکہ اس سے بھاگ جائے، اور وہ دیکھنے نہ جائے کہ یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہ جو بھی وہاں پہ پہنچے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا۔ تو یہ اتنا سخت ہے، اور ہر نبی نے، حضور نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تو یہ ضرور اس امت میں اور یہ تمہارے سامنے یہ آئے گا اور نکلے گا۔ یہ نکلے گا ملک شام اور عراق کے درمیان والے راستے سے نکلے گا۔ اس سلسلے میں بھی کچھ مختلف روایتیں ملتی ہیں ہمیں۔ وہ نکلے گا، گھنگریالے بال ہوں گے، حضور نے سب بیان فرما دیا، موٹا تازہ ہوگا، اور یہ میں حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ نکلے گا تو یہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ کہاں اس کی رفتار بادلوں جیسی ہوگی جس کو ہوا لے جاتی ہو۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، 2 شہروں کو چھوڑ کر ہر جگہ پہ یہ گھوم آئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کا رہنا کتنا ہے؟ کہاں وہ 40 دن رکے گا۔ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن یہ ریگولر دن ہوں گے 24 گھنٹے کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت جب وہ 1 دن اس کا 1 سال کے برابر ہو، اس وقت ہمیں نمازیں سال کے اعتبار سے پڑھنی ہے کہ دن کے اعتبار سے پڑھنی ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کو 1 دن اگرچہ 1 سال کے برابر ہے لیکن آپ کو اس کا حساب لگا لینا ہے، اور وہ پورے سال کے اعتبار سے وہ نمازیں پڑھنی ہے۔ اب گھڑیاں اب تو آ گئیں اور ٹائمنگ آ گیا، اب دیکھیں وہ کیا کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آئے گا، ایک برادری کے پاس آئے گا، اور پہلے یہ بھی بیان ہو گیا کہ اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ اپنی تہائی بارش کو روک لے، اور زمین کا حکم ہوگا کہ اپنی تہائی پیداوار کو روک لے۔ پھر آگے بڑھے گا یہاں تک کہ اس کے آنے سے 1 سال پہلے آسمان سے 1 بوند بھی نہیں برسائی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہو جائے گا، پھر کتنی بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ آج تو لوگوں کو تھوڑا پیسہ ملے اور ایک گاہک اگر خوش ہو 2-5 پیسوں کے لیے، وہ ویپاری کچھ بھی بول جاتے ہیں، کفریہ ہو وہ بھی بول دیتے ہیں، اور اپنا دھندا چلانے کے لیے اور کفار و مشرکین سے وہ پریشان نہ کریں اس لیے، یا تو ان کو راضی کرنے کے لیے، اور اصل مسئلہ تو اس کو اپنی دنیا بچانی ہوتی ہے۔ کوئی گربی میں روپے دے رہا ہے، کوئی نوراتری میں، اور پتہ نہیں یہ جو ان کے تہوار ہوتے ہیں وہ اس میں پیسہ مسلمان دے رہے ہیں، ان کے سرگس جو کفریات پہ مبنی ہوتے ہیں اس کا سواگت کر رہے ہیں، ان کے لیے شربت کا انتظام ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں قومی ایکتا وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں۔ قومی ایکتا جو اپنے سگے بھائی کا نہیں دیکھتا وہ کون سی قومی ایکتا کی بات کرتا ہے؟ خود اس کے سماج والے، نعت والے مسلمان بیچارے پریشان ہیں، اس کو فکر نہیں۔ مسلمان عورتیں غیروں کے وہاں کام کرتی ہیں اور پھر ادھر ادھر برے کاموں میں اور گندے کاموں میں پھنس جاتی ہیں، وہ اس کی پریشانی نہیں اسے۔ مسلمان نوجوان بچیاں یہ کفاروں کے ساتھ جا رہی ہے، کفاروں کے اسکول میں پڑھ رہی ہیں، ان کے وہاں ٹیوشن لے رہی ہے۔ اب ان کو ایک پوری اسکول نہیں، کم سے کم گرلز اسکول تو بنانی چاہیے، اس کے بارے میں ٹینشن نہیں۔
اب وہ ان کو وہ ایکتا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ اپنے ایکتا کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ایکتا کا ٹھکانہ نہیں۔ تو وہ ایکتا ویکتا کچھ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے دنیا، کہ ان کی دنیا بچی رہنی چاہیے اور مال میں نقصان نہیں آنا چاہیے، دھندے کا سوال ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنا فتنہ ہے، یہ مبتلا ہو گیا، جبکہ وہ اس وقت وہ حال ہوگا کہ بارش پورے سال نہیں برسے گی، اور اس سے پہلے کے 2 سال میں بارش کم ہو جائے گی، 1/3، پھر آدھی، 2/3، اس طرح سے پورے سال بارش نہیں ہوئی، اور پورے سال پوری دنیا کے زمین نے کوئی اناج نہیں اگایا۔ ابھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہوئی تو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں باہر سے، ہم اناج اور غلہ دوسری سارے جیسے، تو مہنگا ملتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے، لیکن اس وقت تو پوری دنیا میں اگے گا ہی نہیں، اور پوری دنیا میں بارش ہی نہیں ہوئی، کتنی سخت آزمائش ہوگی۔ یہاں تک کہ جانور جو ہیں وہ کھانا پینا نہیں ملے گا تو وہ مر جائیں گے، بہت تھوڑے سے جانور بچیں گے۔ اب یہ آئے گا، یہ نکلے گا، اور شروع میں اپنے آپ کو دوسرا کچھ کہے گا، پھر کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور پھر اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور کہے گا کہ میں رب العالمین ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کہیں گے ایسے تھوڑی ہم کسی کو مان لیں گے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو فتنہ ہے کہ آج ہم اگر IPL کے فتنے سے نہیں بچ سکتے، اور کل یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کے بیٹے دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ آج یہاں پہ جماعتیں جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، ذکر نہیں ہو رہا، نہ تم سیکھ سکتے ہو، اور پورا IPL تم نے دیکھ لیا، تو پھر دجال کے فتنوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ حالانکہ یہ ٹی ویوں کا فتنہ جو ہے یہ بھی فتنہ ہے، یہ فلموں کا فتنہ ہے وہ بھی فتنہ ہے، یہ میچ اور کرکٹ کا فتنہ یہ بھی فتنہ ہے۔ اب اس میں تو نقصان ہوتا ہے انسان کو، کیا نقصان ہوتا ہے؟ پیسہ جاتا ہے، وقت جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی میں تکلیف ہوتی ہے، دنیا کے کام، گھریلو کام کاج ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ نقصان ہوتا ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہو، سمجھتے ہو پھر بھی کر رہے ہو، جبکہ دجال پر تو بظاہر فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ کہ جب وہ نکلے گا اور کہے گا کہ میں رب العالمین ہوں، مجھے رب مانو، تو یہ ایک جماعت کے سامنے آئے گا، سچویشن کیا ہے؟ کھانے کا نہیں، پانی نہیں، بارش نہیں ہوئی، اناج نہیں ہوگا، اور جانور مر رہے ہیں، بہت کم جانور ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ اب یہ آئے گا اور کہے گا، اور اس کے ساتھ باغ بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، وہ باغ کو کہے گا کہ یہ جنت ہے، اور آگ کو کہے گا کہ یہ دوزخ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا، سامنے آ کے کھڑا رہ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے رب مان لو، میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ بولے تجھے رب مان لے؟ بولے ہاں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھو، فلمیں دیکھ کر نقصان ہوتا ہے پھر بھی مسلمان دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ کر نقصان ہوتا ہے پھر بھی دیکھ رہا ہے، حرام کما کر نقصان ہوتا ہے پھر بھی یہ مبتلا ہو گیا فتنے میں۔ جبکہ دجال کا حال یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو جو اس کو خدا مانیں گے آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا اور زمین اناج اگانا شروع کرے گی، پھر وہ مرے ہوئے جانور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا، یا تو ایسا ہی کہے گا کہ کیا میں ان مردہ جانوروں کو زندہ کر لوں؟ تو لوگ کہیں گے واہ، یہ تو بہت زبردست چمتکار ہو گیا، مردہ کو آدمی کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ وہ تو خدا ہی کر سکتا ہے۔ وہ حکم دے گا تو جانور موٹے تازے پہلے سے زیادہ بڑے چوڑے ہو جائیں گے، اس کی کوکھیں بھی بڑی ہو جائیں گی، اس کے تھن بھی بڑے ہوئے ہو جائیں گے، اور موٹا تازہ فربا جانور ہو جائے گا۔ وہ کہے گا دیکھو تمہارے جانور بھی تیار ہو گئے۔ وہ لوگ دیکھیں گے، بولے مان لیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ اب کسی کے سمجھانے سے کیا کرے؟ آپ تو کہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ شیطان ہوں گے، یہ جب نکلے گا
تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، 70,000 اصفہان سے، جبکہ اصفہان یہ ایران میں آیا ہوا ہے، اور ایران میں تو ابھی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، ہم کو ویسے پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ یہودی بھی رہتے ہیں، لیکن ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زمانے میں اصفہان میں یہ یہودی کی وساحت ہوگی، وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہوں گے، یا تو ابھی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کا یہ حال ہوگا، تو وہ نکلیں گے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر تلیسان ہوگی، یہ یہودیوں کی خاص چادر ہوتی ہے سبز کلر کی، لیلے کلر کی چادر پہن کے نکلیں گے، یہ بھی بیان فرما دیا۔ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اسی طرح شیطان بھی اور ان کا لشکر بھی ساتھ ہوگا۔ تو جب وہ کسی بات کا یہ جانوروں کا حکم کرے گا تو وہ اس کے شعبدے بازیاں ہوں گی، یہ کلا کاریگری اس کی ہوگی، اور یہی تو فتنہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ جانور کو زندہ نہیں کرے گا، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ شیطان جب یہ حکم کرے گا تو شیطان جو ہے وہ جانور کی شکل اختیار کر لیں گے، اور لوگوں کا شیطان تو جنات تو کوئی بھی شکل لے سکتا ہے نا، اب وہ کوئی گائے کی، کوئی بیل کی، کوئی بکری کی، اب وہ شکل لے لیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے جانور تو ہرے بھرے ہو گئے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ حال ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہوگا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ایسا ہوگا، تب نکلے گا۔ اب مجھے بتاؤ آج کتنے مسلمان کو اس بارے میں پتہ ہے؟ کافر اور مشرک کو تو ویسے بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی بیان کروں کہ اگلے انبیاء کرام نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، تو عیسائی بھی یہ لوگ مانتے ہیں، عیسائی جو لوگ ہیں آج بھی کرسچن جو ہیں، یہ کو بھی پتہ ہے کہ دجال نکلے گا، اور اس کا انہوں نے نام اینٹی کرسٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ اینٹی کرسٹ کی جو بات ہوتی ہے، اینٹی کرسٹ کی یعنی کہ یہ دجال، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، تو یہ بھی پتہ ہے ان کو کہ یہ دجال نکلنے والا ہے، اور یہودیوں کو بھی پتہ ہے، بلکہ یہودی آج بھرپور تیاری کر رہے ہیں دجال کے استقبال کی۔ بلکہ ابھی جب کورونا یہ نکلا تھا 2-3 سال پہلے، تو اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم جس کو وہ ربی کہتے ہیں، مربی ایسا کچھ کہتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارے مسیحا دجال کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اور ہم اس کا انتظار اور استقبال کر رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے نکلے گا۔ اب دیکھیں کہ جب وہ نکلا، اب جب ایک جماعت کے سامنے آ کر اس نے یہ کہنے لگا کہ مجھے مانو، اب جو مانیں گے تو اس کے تو اب بارش بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی نکل رہا ہے، اور جانور بھی ہرے بھرے ہو گئے، اب خدا ہی مانیں گے نہیں، اس کو لوگ مان لیں گے۔ جو قوم اور جو لوگ آج کوئی بھی فائدے کے بغیر صرف IPL دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، کرکٹ میچ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو صرف مزہ آتا ہے نا، شوق ہوتا ہے، مزہ آتا ہے لوگوں کو۔ اب جب صرف مزہ کے چکر میں نیٹ کا ریچارج بھی کروا رہے ہیں، مفت میں کچھ نہیں مل رہا ہے، بیٹری بھی چارج کر رہے ہیں، وقت بھی 2-5 گھنٹے کا جا رہا ہے، اور پھر گھر والے بھی پریشان کہ تم گھر میں دھیان نہیں دیتے، پورا دن موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہو، وہ سب کچھ نقصان برداشت کر کے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ویب سیریز کو دیکھ رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی کامیڈی شو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب فتنے ہیں، جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں اپنا نقصان کر کے، جبکہ وہاں تو بہت ظاہر لوگوں کو فائدہ نظر آئے گا کہ جب وہ جانور دیکھے گا کہ مرا ہوا زندہ ہو گیا، وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ جب جنگل کی طرف جائے گا، وہاں کے خزانوں کو حکم دے گا، تو جنگل اس کے خزانے اس کے پیچھے ایسے دوڑ لگائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں دوڑ لگاتی ہیں۔ اب کیا کرو گے؟ یہاں پہ تو آدھی چائے مل جائے تو لوگ کسی کی بھی جے وجے پکار لیتے ہیں، کسی کا بھی نعرہ لگا لیتے ہیں، ہے نا؟ ابھی یونیفارم سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، ابھی مسلمان کو یہاں پتہ بھی نہیں چلے گا آپ لوگوں کو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ بات کریں بھی تو کس سے کریں ہم؟ اپنے جذبات ظاہر کریں، سامنے والا کے پاس اتنا نالج تو ہونا چاہیے کہ ان سب چالوں کو سمجھ سکے، لیکن نالج ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی تعلیمی ادارہ ہی نہیں،
ہمارے کچھ اسکول ہوتی اور ہم بچپن میں بچوں کو سکھاتے تو وہ بڑے ہو کر کچھ سمجھتے سیکھتے. اب تو ہم محتاجی کر رہے ہیں. غلامی کی باتیں ہیں یہ. تب تو دوسری جماعت کے سامنے جائے گا دجال, کہے گا کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ بولے نہیں, ہم تجھے نہیں مانتے. وہ وہاں سے چلا جائے گا. جب یہ چلا جائے گا تو اب نہ ان کو کھانے کا ملے گا نہ پینے کو ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ مانا تو سب مل رہا ہے, نہیں مانا تو کچھ نہیں مل رہا ہے. اب کیا کرو گے؟ یہی تو فتنہ ہے, یہی تو آزمائش ہے. جیسے ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ جو دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمان کے, وہ کہیں کہ اب, یعنی ابھی تو نہیں کہہ سکتے, 2-5 سال کے بعد یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں سے بالکل بھی ویپار نہیں کرنا, صرف ہندو سے ہی ہم خریدیں گے اور ہندو کو ہی بیچیں گے, یعنی خریدیں گے بھی نہیں مسلمانوں سے اور مسلمان کو کوئی چیز بیچنی بھی نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے مسلمان ہوں گے جو اب پیسے ہیں بیچ لیکن وہ خریدنے جاتے ہیں, ان کو کوئی بیچ نہیں رہا ہے؟ کتنے مسلمان ہوں گے جو بھوک برداشت کریں گے؟ اور کتنے ہوں گے کہ ٹلک کر کے وہ رام رام کے نعرے لگاتے ہوئے نکل پڑیں گے, کہیں بولے ہم بھی ہندو تھے اور ہمارے باپ دادا بھی ہندو تھے؟ کتنے مسلمان ایسے نکلیں گے؟ کتنے نکلیں گے؟ بتاؤں آپ کو کتنے نکلیں گے؟ کتنے % لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے آپ کو پتہ ہے؟ جتنے لوگ فجر کی نماز میں نظر آتے ہیں اتنے ہی بچے رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہی بچ جائیں گے, اتنے ہی بچے رہیں گے. مثال کے طور پر ہماری مسجد کی کیپیسٹی ہے 20 صفوں کی اور فجر میں ہوتی ہے 1 صف. کتنا % ریشیو ہوا ہے؟ 5% لوگ ہوئے, 5% لوگ بچیں گے کہ جو کہیں گے کہ اگر ہم سے خریدنا ہے تو خریدو, بیچنا ہے تو بیچو, ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. باقی سارے لوگ بولیں گے بھائی تم بول, تو خالی بول, کون سے دھرم کو اپنانا ہے, بس مجھے پیسہ ملنا چاہیے. وہ بولے ہمارے مذہب کو اختیار کر لو, ہمارے پوجا پاٹ کو اختیار کر لو, ہمارے تلک لگا لو, اپنی عورتوں سے برقع اتروا کر ان کو ساڑیاں پہنا لو. بولے سب منظور ہے بابا, تو خالی بول, پیسہ بس ملنا چاہیے. یہ فتنہ ہے. میں ایسے ہی میں ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, میں سچ بات بول رہا ہوں. یہی تو فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے. آج لوگ اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. فتنے کا مطلب یہی نہیں کہ دجال آئے تو ہی فتنہ ہے, وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. جبکہ یہ جو فتنہ ہے, مال کا فتنہ, دنیا کا فتنہ, عورت کا فتنہ, جاہ اور منصب کا فتنہ, یہ وہ فتنے ہیں کہ اس میں ہمیں اور تمہیں گزرنا پڑتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ عالم یا مولانا ہے, نہیں, اس کے سامنے بھی دنیا آتی ہے, اس کے پاس بھی مال آتا ہے. اگر یہ بولو گے, آپ ابھی محرم شریف آئے گی تو آپ لوگوں کو دیکھو گے, کئی سارے تقریر کرنے والے یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہیں. یہ صرف لوگوں سے مال لینا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ایسی تقریریں کرتے ہیں جس سے لوگ اچھلیں, کودیں, روئیں, دھوئیں اور ان کی جیبیں بھریں. ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, ان کو اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کو بس دنیا چاہیے ہوتی ہے. تو یہ دنیا کے فتنے میں پڑ گئے. تو دنیا کا فتنہ, مال کا فتنہ, یہ وہ فتنے ہیں کہ اس میں ہر اچھے بوڑھے کو یہ پیش کیا جاتا ہے. پریکشا ہوگی تب انعام ملے گا نا محشر میں, جو پریکشا ہوگی تب ملے گا. اور اسکول کا سسٹم کیسے ہوتا ہے؟ پہلے سکھایا جاتا ہے, ایک سلیبس اور ابھیاس کرم ہوتا ہے, پھر ایک پستک ہوتی ہے, کتاب ہوتی ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں سے پریکشا ہوگی. ہماری یہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ایک سکھانے والا ہوتا ہے, سکھانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں ہم سب کو. پھر انہوں نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، اولیاء کاملین کو، علماء کرام کو، سکھاتے سکھاتے بات ہم تک پہنچی، یہاں ہم تک پہنچی، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اسی میں سے یہ بات یہاں تک پہنچتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی. اب سکھانے والا ایک ہی ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کتاب کو سکھا رہے ہیں اس کو کتاب اللہ قرآن مجید کہتے ہیں. اور حضور کی باتیں اور قرآن مجید کو جمع کرو تو اس کو کتاب اور سنت کہتے ہیں. جو کتاب اور قرآن اور حدیث ہوتی ہے اس کے مطابق تو بظاہر سکھانے والا کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی استاذ ہوتا ہے، کوئی پیر ہوتا ہے، لیکن اصل میں سکھانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب سکھانے والے کی بات ان سے میچ کھاتی ہے، ان کے طریقے کے مطابق صحیح ہے تو سکھانے والا صحیح ہے، ورنہ فراڈی ہے، فراڈ کرنے والا ہے. اور کتاب ہو گئی، اب سکھایا گیا اور خود زندگی گزار کر آپ نے بتائی کہ ایسے زندگی گزارنی ہے. اب یہ ہو گیا سلیبس. اب آتی ہے پریکشا. اب زندگی میں انسان کو ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا وقت آتا ہے کہ اگر شریعت کی پابندی کرنے جاتے ہیں تو دنیا کا یا مال کا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے یہ جمعہ کا دن دیکھ لو، مسئلہ ہے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو ویپار حرام ہو جاتا ہے. پتہ ہے کہ نہیں پتہ سب کو؟ خرید و فروخت حرام ہو جاتا ہے. لیکن پہلی اذان ہمارے یہاں عام طور پر 1 بجے ہوتی ہے، ہم تک آواز پہنچ جاتی ہے کہ 1 بجے اذان ہو رہی ہے. اب 1 بجے اذان ہوتی ہے تبھی گراہک آتا ہے، تبھی گاہک آئے گا اور ایسا آئے گا کہ آپ اس کو نہ نہیں بول سکتے. یہی فتنہ، اسی کو فتنہ کہتے ہیں، اسی کو آزمائش کہتے ہیں، اسی کو پریکشا کہتے ہیں کہ آدمی کہہ دیتا ہے سوری، معاف کرنا، برا مت لگانا، میں مجبور ہوں، مجھے جانا پڑے گا، میرے رب کا حکم ہے کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور ویپار اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. رب مجھے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، اب میں اسے پکڑ نہیں سکتا. بھائی لینا ہے تو لو، ورنہ پوری بازار کھلی ہوئی ہے، کہیں سے بھی لے لو. میرا جو رزق دینے والا، جو میرا رازق ہے، میں تو گیا اس کی بارگاہ میں، وہ جو دینا چاہے دے دے گا. لیکن انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جماعت 2 بجے ہے نا، تھوڑا سمجھا لیتا ہوں 5 منٹ میں ابھی. اب وہ 5 منٹ میں آپ کو لگتا ہے وہ 5 منٹ میں کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ تمہارا پریکشا لینے بھیجا گیا ہے اسے. وہ 5 منٹ والا بھی ہوگا. کچھ کسٹمر ہوتے ہیں فٹافٹ کام نکلوا کے نکل جاتے ہیں، لیکن جب وہ جمعہ کے دن آئے گا تو وہ بھی جلدی سے جائے گا نہیں. یہی پریکشا ہوتی ہے. اسی طرح سے مال کا فتنہ ہوتا ہے، دنیا کا فتنہ ہوتا ہے. کئی مرتبہ دنیا انسان کے سامنے آتی ہے. آدمی اگر حلال طریقے سے لینا چاہے تو نہیں ملتا یا کم ملتا ہے، حرام لینا چاہے بہت کچھ مل جاتا ہے اسے. اب اس کی آزمائش اور پریکشا ہوتی، فتنہ ہوتا ہے. دجال بھی آ کے کھڑا رہے گا، ایمان لاؤ اس پر تو سب کچھ دے دے گا، اور نہ لاؤ وہ لوگوں کو کہے گا کیا میں مردے کو زندہ کر دوں؟ کر کے دکھائے گا. اب کیا کر لو گے؟ اب کیا کر لو گے؟ اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے سننے والا میں سے کوئی یا مجھے دیکھنے والے میں سے کوئی دجال کا زمانہ پائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرد مومن دجال کے زمانے میں مسلمانوں سے کہے گا کہ میں اسے دیکھ کر آتا ہوں. کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی تھی؟ یعنی کہ اس کے زمانے میں چرچا اس کا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کریں گے، اس کے بارے میں لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا، لیکن ان کے بارے میں جاننے والے اور احادیثوں کے جانکار اور عالم لوگ موجود ہوں گے. تو لوگ کہیں گے آپ چھوڑیں، اس کے پاس مت جائیں. وہ بولے گا نہیں میں جانے دو، مجھے میں دیکھ کر آتا ہوں. وہ مرد مومن حضور نے فرمایا کہ وہ وہاں پر جائے گا. جب دجال کے محل میں جائے گا لوگ کہیں گے تو کون ہے؟ بولے میں دیکھنے آیا ہوں کہ کیا یہ وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی تھی.
تو لوگ کہنے لگیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتا، یعنی دجال کو تو خدا نہیں مانتا؟ بولے نہیں، میرا رب تو اللہ ہے، میں دیکھنا ہے کہ یہی شخص ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو بولے اس کو مار ڈالو، قتل کر دو۔ مارنے کی بات ہو رہی ہے یار، یہاں پہ تو بائیکاٹ کی ہم نے بات کی کہ لوگ ایمان کا خطرے پڑ جائیں گے، وہاں تو مارنے کی، جان کی باری آ جائے گی۔ تو وہ کہیں گے کہ پھر کوئی کہے گا کہ رہنے دو، جب تک ہمارا رب یعنی کہ دجال حکم نہیں دیتا اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ بولے ہاں دجال کے پاس لے جاؤ، دجال کے پاس لے جائیں گے۔ دجال کے سامنے وہ آدمی کھڑا رہے گا، مرد مومن کھڑا رہے گا، دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کہے گا کہ تو وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی تھی۔ تو وہ تب نہیں بولیں گے۔ اچھا، دجال کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان یہ کاف، فا اور را لکھا ہوگا، اور جس کو ہر مسلمان پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا اس کو پڑھ لے گا، کاف فا را پہچان لے گا، اور کافر و مشرک نہیں پہچان پائے گا۔ تو یہ مرد مومن سامنے جب آ کے کھڑے رہیں گے تو وہ کہے گا تو مجھے رب مانتا ہے؟ بولے نہیں مانتا۔ تو وہ ان کو یہ قدم کو یہاں پہ لگا کر آڑے سے چیڑ دیں گے، دو حصہ کر دے گا دجال، اور ایک کو ادھر اور ایک کو یہاں، تیر جہاں پہ پھینکا جاتا ہے اتنا دور دو حصوں کو یہ کاٹ کے جسم کے درمیان دو حصے کر دے گا دجال، اور پھر اس مرد مومن کے بیچ سے نکلے گا، دونوں حصوں کے درمیان سے نکلے گا، واپس آئے گا۔ دیکھ سمجھ رہے ہو نا کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر ایک مٹھی مٹی یا کچھ لے کر جب وہ حصے پہ پھینکے گا اور کہے گا کہ زندہ ہو جا، اور دونوں حصے جڑ جائیں گے اور آدمی زندہ ہو جائے گا۔ اب کیا کر، یہ فتنہ ہے اس کا، یہ اس کی فتنہ ہے، سوچے یہ آزمائش ہے۔ اور پھر کہے گا لوگوں کو، کہیں دیکھا لوگوں، میں نے آدمی کو دو حصے کر کے ٹکڑے کر دیے، مار ڈالا، پھر میں نے زندہ کر دیا، کیا مجھے رب مانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں تو ہی خدا ہے، تو ہی رب العالمین ہے۔ اس مرنے والے مرد مومن سے کہے گا جس کو پھر دوبارہ زندہ کیا، کہا کیا تم مجھے رب مانتے ہو، خدا مانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ پہلے تو میں نے تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو دجال ہے، تو کافر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، لیکن اب میری بصیرت میں اتنا اضافہ ہو گیا، میرا ایمان سخت اور پختہ ہو گیا، اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ دجال تو ہی ہے۔ اور کہنے لگے اے لوگو، جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی تھی یہی شخص ہے، یہی دجال ہے، یہی اللہ کا دشمن ہے، یہ کہیں گے۔ اور پھر اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے ایک مرتبہ مجھے قتل کر کے زندہ کیا، اب دوبارہ کسی کو زندہ تو نہیں کر سکے گا، یہ تیرا آخری کرتب تھا۔ وہ دوبارہ چھوڑا لے کر حملہ کرے گا اور یہ گردن کاٹنے کی بات کرے گا، لیکن پھر یہ قابو نہیں پا سکے گا، یہ ان کو شہید نہیں کر سکے گا، پھر پکڑ کر آگ میں ڈال دے گا جس کو وہ اپنی جہنم کہتا ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ بہترین شہیدوں میں سے شہید ہیں کہ وہ دجال کے زمانے میں اور دجال کو دیکھنے کے بعد ایمان پر قائم رہا، وہ مرد مومن یہ بہترین، یہ افضل شہید ہوگا۔ اور پھر علماء نے فرمایا کہ ایسا کون سا شخص ہے جو حضور کی باتیں بھی سنی ہو اور حضور کو دیکھا بھی ہو، وہ دجال کا زمانہ بھی پالے اور دجال کو بھی دیکھے، تو دو ہی شخص کی نظر آئیں گے جس نے حضور کو دیکھا بھی، حضور سے بات بھی کی، اور پھر آخر میں دجال کے زمانے تک رہے۔ وہ دو شخص کون ہیں؟ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام ہو نہیں سکتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوں گے، وہ تو خود دجال کو قتل کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو نہیں سکتے۔ علماء نے فرمایا کہ وہ شخص اور مرد مومن حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ لیکن یہ تو ان کی بات ہے، یہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہی حکم ہوا کہ اس کو دیکھیں تو پھر اس کو چیک کرنے نہ جائے، بھاگ جائے وہاں سے، وہ ان کی باتیں نہ سنے، ان کی باتیں سنے گا، دیکھے گا تو یہ خود ہلاک و برباد و فتنے میں پڑ جائے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آپ چھوٹے چھوٹے فتنے میں جو قوم پڑ جاتی ہو اور دجال سے کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دجال اور ہر طرح کے یہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے نسلوں کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ اب ایک صحابی رسول جس نے دجال سے ملاقات کی، دجال سے بات چیت ہوئی، اور پھر انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر خبر دی، اس کے بارے میں آئندہ جمعہ کو ہم سماعت کریں گے۔